انسان جن چیزوں کی طرف سے بہت زیادہ حساس ہے یا زندگی گزارنے میں وہ جس پہلو سے اپنے عمل اور دنیا کو دیکھتا ہے وہ اس پہلو سے کئی پہلوؤں سے دیکھتا ہے. میں چیزوں کو اپنے حوالے سے کئی پہلوؤں سے دیکھتا ہوں. ان میں سب سے مضبوط زاویہ ہے کہ یہ میرے لیے مفید ہے یا مضر ہے. تو میرے تقریباً تمام فیصلوں میں یہ انداز نظر شامل ہوتا ہے. کسی چیز کو رد یا قبول کرنے میں یہ پہلو ضرور داخل ہوتا ہے. یعنی چیزوں سے مراد یہ کہ دنیا کی چیزیں جو مجھے اپنی راحت کے لیے چاہیے، اپنی ضرورت کے لیے چاہیے، تو نفع و ضرر یعنی فائدہ اور نقصان یہ انسان کے اندر دنیا سے تعلق رکھنے کا ایک بہت بڑا چیک ہے، اور اس کو وہ دنیا کے ساتھ تعلق کے کسی بھی شعبے میں نظر انداز نہیں کرتا، یا یوں کہہ لیں کہ نظر انداز نہیں کر سکتا. تو اس کی وجہ سے جیسے ایک بات کہی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے کہ ہر آدمی اپنے مفاد کا ایک واضح تصور رکھتا ہے اور اس پر سمجھوتا نہیں کرتا. یعنی حتی الوسع، حتی المقدور، جہاں تک اس کی طاقت اس کا ساتھ دیتی ہے وہ اپنے مفاد کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتا. تو اب یہاں سے ایک دوسری سطح بات کی شروع ہوتی ہے کہ وہ مفاد ہے کیا. یعنی میں گھاٹے کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، یہ فطرت ہے میری، اور اس کا خلاف انسانوں میں کسی ایک فرد میں بھی نہیں دکھائی دے گا کہ گھاٹے کی زندگی قبول نہیں ہے، یا کم از کم میں اپنے اختیار سے اس کی طرف نہیں جاؤں گا، گھاٹے والے معاملات کی طرف. تو اب اس میں جو دین ہے یا بڑے اخلاقی تصورات ہیں وہ اصل میں یہ دکھانے اور بتانے بھی آئے تھے. یعنی دین کے اترنے کے کچھ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر ہمارے حقیقی مفاد کا شعور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، جو ہم خود سے نہیں پیدا کر سکتے تھے. ہمارے جو گیون مفادات کا تصور ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرف سے، ہر ہدایت سے، ہر تعلیم سے کاٹ کر اگر دیکھیں تو ہمارے اندر مفاد کا جو بھی تصور ہے وہ راحت کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ تعیش کے ساتھ ہے، وہ چیزوں پر لامحدود ملکیت کے جذبے کے ساتھ ہے. یہ صرف اس زندگی تک ہے کہ اس زندگی میں غریبی سے بچ جاؤں، کمزوری سے بچ جاؤں، تکلیفوں سے بچ جاؤں. یہ سب میری جبلتوں کا حصہ ہے، مطلب یہ سارا شعور بلکہ سارا جذبہ. لیکن چونکہ مجھے دوسری زندگی بھی گزارنی ہے، اور دوسری زندگی کیسی ملے گی مجھے، اس کا دار و مدار اس زندگی پر ہے کہ اس زندگی کو میں جس طرح گزاروں گا اسی سے مناسبت رکھنے والی مجھے زندگی دوسری مرتبہ ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اب اتنا بڑا جہاں پر وہ ہو نا کہ ایک چھوٹی سی زندگی ایک ابدی زندگی کا رخ متعین کر دیتی ہے، تو وہاں پھر میرا یہ حق ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ جو بڑی زندگی مجھے ملنی ہے، جو حقیقی زندگی ہے،
وہ میں یہاں ہی کے مفاد، جس طرح میں نے یہاں زندگی گزارنے میں اپنا مفاد پیش نظر رکھا، تو وہاں بھی اپنے مفاد کی حفاظت اور اسے پیش نظر رکھنا اور اسے حاصل کرنے کا ایک کھلا راستہ اپنے سامنے پانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو آسان ہے کہ پیسہ کمانے کا یہ طریقہ ہے، طاقت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے، بیماری سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں میرا مفاد ذرائع کی دستیابی کے ساتھ ہے، لیکن اگر وہاں بھی مفاد اور وہاں بھی نفع و ضرر والی زندگی ہے، تو پھر وہاں کا نفع میں کس ذریعے سے حاصل کروں، وہ ذریعہ اتنا ہی واضح ہونا چاہیے جتنا یہاں اس دنیا کی زندگی میں ہے۔ یعنی دنیاوی مفاد کا راستہ جتنا واضح ہے، اخروی مفاد کا راستہ اور ذریعہ بھی اتنا کم از کم واضح ہونا چاہیے، تاکہ میں اعتماد سے اس کی طرف پیش رفت کر سکوں، اور جس طرح دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے میں محنت کرتا ہوں، تکلیفوں سے گزرتا ہوں، ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور اپنے ارادے میں تزلزل نہیں پیدا ہونے دیتا وقتی ناکامیوں سے، مطلب فوکسڈ رہتا ہوں، تو اس طرح ظاہر ہے کہ مفاد حاصل کرنے کا یہ قانون وہاں بھی ہے۔ تو مجھے بس یہ راستہ بتا دیا جائے، اس راستے پر چلنے کے لیے ضروری ساز و سامان دے دیا جائے، کوئی رہنمائی کا نظام بھی بنا دیا جائے، جیسے یہ سب دنیا میں ہے ویسا ہی وہاں کر دیا جائے، تو میں تاکہ اس مفاد کی ریئلائزیشن میرے اندر کشش کے ساتھ ہو، یعنی میں اس مفاد کو پہچان بھی لوں، اس مفاد کو حاصل کرنے والی ضمانت بھی حاصل کر لوں کہ یہ مفاد قابل حصول ہے ہر ایک کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس مفاد کی قدر و قیمت کے مطابق اس کے لیے اپنے اندر ایک ولولہ اور کشش بھی پیدا کر لوں، اس کی طرف رغبت بھی پیدا کر لوں، جیسا کہ ہر مفاد میں ہے میرے ساتھ۔ یعنی میرا کوئی مفاد ایسا نہیں ہے جس کی طرف میں گہری رغبت نہیں رکھتا، کوئی مفاد نہیں ہے میرا، کوئی ایسا مفاد نہیں ہے جس کے راستے میں پیش آنے والی رکاوٹیں مجھے اس سے دستبردار کر دیں خوش دلی کے ساتھ۔ اگر میں اپنے مفاد سے رکاوٹوں کی وجہ سے دستبردار بھی ہوتا ہوں، تو وہ دستبرداری میرا دکھ بن جاتی ہے، میرا روگ بن جاتی ہے، میں اس کے اثر سے زندگی بھر نہیں نکل پاتا کہ مجھے فلاں چیز ملتے ملتے رہ گئی۔ واضح ہے نا یہ میرا، کیونکہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ فائدے کی طرف کشش ہے، فائدے کی طرف رغبت ہے، اس سے مطلوبہ مناسبت کے ساتھ۔ یعنی فائدوں میں بھی ایک نظام مراتب ہے کہ تنخواہ کا انتظار ہے، اس کی رغبت دوسری ہے، اور وہ کیا نام ہے، اور کسی بڑی چیز کا انتظار تنخواہ سے بڑی چیز کا ہے تو اس کی رغبت دوسری ہے، یا پہلے تنخواہ کم تھی تو اس کی رغبت ایک درجے میں تھی، پھر اچانک ہی تنخواہ بہت زیادہ ہو گئی تو اس کی رغبت اس کے مطابق بڑھ گئی۔ واضح ہے نا، تو یہ خود بخود خود ہمارے اندر ہوتا رہتا ہے کہ ہم اپنے فائدے کو محبوب اور مرغوب رکھنے کی طبیعت اور مزاج اور نفسیات رکھتے ہیں، یہ ہمیں کسی سے سیکھنی نہیں پڑتی۔ واضح ہے نا یہ بات؟ اور پھر فائدہ چاہے تصوراتی ہو، یعنی فائدہ ایک تو کنکریٹ مفاد ہے نا میرا، کہ پہلی میں داخل ہوں گا، پھر 5ویں میں جاؤں گا، پھر 10ویں میں جاؤں گا، اب یہ کنکریٹ مفاد ہے، ایک ڈائریکٹڈ حرکت ہے جس کا اگلا قدم مجھے پہلے سے معلوم ہے
تو میٹرک کرنا میرا مفاد اور مقصود ہو تو میٹرک کے لیے جو کشش ہے وہ ٹھوس انداز کی ہوگی، ایک تیقن کے ساتھ ہوگی. لیکن میرا گول یہ ہے کہ میں مثال طور پہ کوئی بہت بڑا صنعت کار بنوں. میں نے ابھی دکان کھولی ہے اور اس کے بعد میرا مقصود یہ ہے کہ میں بہت بڑا صنعت کار بنوں. اب یہ مقصود بھی کوئی غیر فطری اور مافوق العقل تو نہیں ہے نا، سرمایہ دار بھی وہ صنعت کار بھی بنے ہیں ہم ہی میں سے. تو یہ اب صنعت کار بننا اگر میرا مقصد بن جائے یا میرا جی چاہ رہا ہو کہ میں صنعت کار بنوں، تو اس صنعت کار بننے کی خواہش کو میں چاہے جد و جہد نہ کروں، محبت کے ساتھ پالتا رہوں گا. آپ سمجھیں نا، فائدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک میرے لیے جیسے ضمانت رکھتی ہیں کہ اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، مطلب یقیناً کیا جا سکتا ہے، گمان غالب ہے کہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور فائدے کا ایک تصور ہوتا ہے جو فائدے کو آئیڈیلائز کرتا ہے، یعنی جو میں فائدے کا تصور رکھتا ہوں اس فائدے کو وہ میرے ظرف کی حد تک انتہا کو پہنچا دیتا ہے. تو اب میں کیونکہ دکاندار ہوں تو میرا بڑا مفاد یہ ہے کہ میں صنعت کار بن جاؤں. تو اب صنعت کار بعض لوگوں کے نزدیک گھٹیا ہوگا. اب ہٹلر سے آپ کہیں کہ صنعت کار بن جاؤ تو وہ ہنسے گا اس پہ، یا طاقت جس کے پاس ہے اس سے کہو کہ دولت حاصل کر لو تو وہ اس سے میچ نہیں کرتی. لیکن میری دکانداری صنعت کاری کو میرا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے اور مجھے صنعت کار بننے کا یقین نہیں ہے، صنعت کار بن جانے کا گمان غالب بھی نہیں ہے، مجھے صنعت کار بننے کی سچی خواہش ہے. تو اس خواہش کی سچائی میرے اندر کبھی مدھم نہیں پڑتی، اور یہ خواہش جب بھی سر اٹھائے گی یا یاد آ جائے گی تو مجھے ایک حالت لطف میں رکھے گی، مجھے ایک فرحت بخشے گی. وہ والی خواہش بھی جو کم از کم میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ یہ کیسے حاصل ہوگی، اور میں اس کے لیے کوئی کوشش اور جد و جہد بھی نہیں کر رہا. اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا صنعت کاری کے مزے لوٹ رہا ہوں. آپ سمجھ گئے نا؟ تو مفاد کا یہ تیسرا پہلو بھی ہوتا ہے. تو اب ان سب چیزوں میں جو بات مشترک ہے وہ مشترک ہے کہ اپنے مفاد کا تعین چاہے آدمی مفروضے اور خواہش کی سطح پہ کرے، چاہے آبجیکٹیو انداز سے کرے، مطلب بالکل 1 2 3 اس طرح کرے. جس چیز کو اس نے مفاد مان رکھا ہے، جان رکھا ہے، اس کے ساتھ اس کی رغبت کا تعلق کبھی کمزور نہیں پڑتا. اس رغبت پر کوئی تکلیف حاوی نہیں ہو سکتی، اس رغبت پر کوئی بھی باہر والا کوئی بھی اثر جو ہے وہ حارج نہیں ہو سکتا اس کے اور میرے درمیان. تو اب اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو مطلب یہاں تک اتنی بات میری سمجھ میں تو آتی ہے کہ یہ کوئی تعلیمی پہلو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تعلیم سے حاصل ہو سکتی ہو اور اس کے لیے تعلیم کا حصول ضروری ہو، بالکل نہیں ہے. یہ صرف اتنا مجھے تو کم از کم یہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فطری ہے چیز. آدمی مختلف متعلقات کے درمیان رہتا ہے اور ان متعلقات کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے نتائج جو اس کے احساسات اور کیفیات وغیرہ پہ پڑتے ہیں وہ اختیاری نہیں ہیں، وہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ فطری ہیں. واضح ہے نا؟ تو
اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو دین اس لیے اترا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے مفاد کو مرغوب رکھنے کی، اپنے مفاد کو کبھی اوجھل نہ رہنے دینے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہمیں نقصان سے کراہت اور فائدے کی طرف رغبت کی فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہے یا خالی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی حجت اللہ نے قائم فرما دی۔ اب حجت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا انکار سرکشی اور جہل کے بغیر نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس کے انکار کا۔ تو یا یوں کہہ لیں کہ بالکل سیلف ایویڈنٹ چیزیں جسے بدیہی کہا جاتا ہے، تو جو خود اپنا ثبوت آپ ہے، تو اس درجے پر اللہ نے ہمیں گویا دکھا دیا ہے کہ فائدے کی طرف رغبت اور نقصان سے گھبرانا یہ فطرت میں ہے۔ اب جب وہ بتائے گا کہ بھئی یہ فائدے تمہارے عارضی فائدے ہیں، ان کی طرف تمہاری رغبت و کراہت کا وہ جو سسٹم ہے وہ بھی عارضی ہے، وہ بھی اسی زندگی کو کے بعض تقاضے پورے کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور تم نے ماشاءاللہ خوب اچھی طرح اسے استعمال بھی کیا۔ مطلب اس زندگی کو ذرا بہتر طور پہ اور راحت بخش بنائے رکھنے کے لیے تم نے ہماری اس دی ہوئی صلاحیت کو استعمال میں بھی رکھا۔ کہیں غلطی ہو گئی تو وہ غلطی گویا خود تمہارے لیے ایکسپلینیبل تھی، مطلب کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، اس سے یہ فائدہ نہیں حاصل ہوا یا اس سے یہ نقصان پہنچ گیا، تو تم اس میں اپنی زندگی سے باغی نہیں ہو جاتے، تم اس کو کریکٹ کر کے پھر ویسے چل پڑتے ہو۔ تو اس طرح تم نے اتنی اچھی خاصی زندگی اس دنیا میں گزار لی، اور تمہیں مطلب کسی طرح کی اجنبیت کا، کسی طرح کے آؤٹ سائیڈر ہونے کا احساس نہیں رہا۔ چیزیں بدلتی بھی رہیں تو تم نے ان کے ساتھ اپنا فائدے اور نقصان والا رشتہ فوراً قائم کر لیا، جن کے نام تمہیں بعد میں معلوم ہوئے، لیکن یہ رشتہ تمہارا پہلے بن گیا۔ تو اب تمہاری دوسری زندگی بھی ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ یہ زندگی ٹیمپورل دنیا کی زندگی، وہ زندگی ایٹرنل دنیا کی زندگی ہے۔ تو اب اس زندگی کو گزارنے کے لیے تمہیں اپنے انسان ہونے ہی کے اپنی انسانی کنڈیشنز کے ساتھ ہی وہاں رہنا ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یہاں تو آدم ذات بنا کے رکھا گیا، وہاں کوئی اور نو بنا دیا جائے گا، فرشتہ بنا دیا جائے گا، بالکل نہیں۔ تم جس طرح جن احساسات کے ساتھ مانوس ہو، جن تخیلات کے ساتھ تم جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہو، وہ سب احساسات و تخیلات بالکل کرسٹلائز ہو کر اور دنیا کی آلودگی اور فنا پذیری کے ایلیمنٹ سے آزاد ہو کر وہاں تمہیں اپنی کامل صورت میں نصیب رہیں گے۔ تو اس پر اب اللہ چاہتا ہے کہ اس بات پر کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے؟ کیا تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ یہ اس عارضی زندگی کے نتیجے کے طور پر ایک اچھی یا بری ابدی زندگی حاصل ہوگی؟ اگر ہمیں یقین ہے، ایک آدمی کہہ دے کہ مجھے یقین نہیں، تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، اس بات پہ کامل یقین ہے، ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ اس زندگی پر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ یقین اللہ کے قول پر ہے، اس یقین میں اللہ کا فعل شریک حال ہے۔ تو اللہ کے قول پر یقین زیادہ پختہ ہوتا ہے اللہ کے فعل کے نتیجے کو دیکھنے کے مقابلے میں۔ تو اب وہ
مجھے دیکھنا چاہیے کہ جہنم تکلیف کی جگہ ہے، یعنی نقصان کیا ہے جہنم میں چلے جانا، اور فائدہ کیا ہے جنت میں داخل ہو جانا. یہ موٹی سی قسمیں ہیں نا. جیسے ہمارے یہاں کہ امیری ہے تو فائدہ ہو گیا، غریبی چھا گئی تو نقصان ہو گیا. صحت ہے تو فائدہ ہے، بیماری ہے تو نقصان ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بائنریز دو میں ہوتی ہیں. تو اب سیدھا سا وہ ہے کہ جہنم ہے اور جنت ہے، اور مجھے انہی دونوں میں کسی ایک جگہ جانا ہے، تیسری جگہ نہیں ہے. تو اب اور مجھے یقین ہے، تو کیا میرے احساسات اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مجھے جنت اور دوزخ پر یقین ہے؟ مطلب آج پتہ چل جائے وہ کسی طرح سے کہ 13 برس بعد شہاب ثاقب لاہور سے ٹکرائے گا. اب وہ لاہور کیا، وہ زمین کو اپنے مدار سے ہٹا دے گا. تو آج سے ہماری فکر سٹارٹ ہو جائے گی. 13 برس تک اگر ہم جیتے رہے تو انتظار میں، خوف میں رہیں گے. اور 13ویں برس کے آغاز پہ پتہ چلا کہ وہ غلط اطلاع تھی. تو اس پر بھی ہم اس علم پر اعتماد کو مجروح نہیں ہونے دیتے، بلکہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو ٹل گیا. تو یہ تو ذریعے یقینی ترین ذریعے سے حاصل شدہ علم ہے مستقبل کے بارے میں. مستقبل کے بارے میں صرف یقینی علم یہ ہے کہ ہمیں یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. یہ وہ ایسا علم ہے کہ اس کی خلاف ورزی کا یعنی اس کے غلط ہونے کا ذرہ برابر احتمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب ایمان کو تو کیا جس طرح تمہیں بڑا گھر بنانے کا خیال تمہارے احساسات کو بیدار رکھتا ہے، متعلقہ احساسات کو، تو اسی طرح جنت میں جانے کا خیال جو ہے وہ تمہارے اندر ایک سرشاری پیدا کرتا ہے. کیا جنت کی طرف تمہیں وہ کشش محسوس ہوتی ہے؟ تم وہ آدمی ہو جنہیں مہران سے وہ کیا نام ہے کرولا شفٹ ہوتے وقت خوشی محسوس ہوتی. تم کوئی بڑی توپ چیز نہیں ہو، تمہیں یہاں ہر چیز ملنے کی خوشی اور ہر چیز کھونے کا غم ہوتا ہے. تو یہ بتاؤ اب تم کہ تمہیں جو ہے وہ جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے، سامان سفر بھی ہے، پورا ہدایت نامہ ہے، روڈ میپ ہے، اور اللہ کی مدد ہے. ہر نیک ارادے کی تکمیل میں اللہ کی نصرت پوشیدہ ہے. یہ ضمانت ہے کہ اچھے ارادے پورے ہوں گے بشرطے کہ وہ سچائی اور اخلاص کے ساتھ ہوں. تو تمہیں بتاؤ اس پہ کوئی کشش محسوس ہوتی ہے؟ کیا تمہیں وہ جذبہ محسوس ہوتا ہے کہ ارے کوئی نہیں یار یہ بارش ہی تو ہو رہی ہے، وہاں پہ جانا ہے، وہاں سے 2 لاکھ روپے ملنے ہیں، تو بارش ہی تو ہو رہی ہے کہہ کے تم سیلاب میں سے گزر کے 2 لاکھ روپے لینے جاتے ہو. تو پھر اس زندگی میں جو بارش کا ایک سماں ہے، اس بارش میں تمہیں یہ احساس ثابت قدم رکھتا ہے کہ یہ بارش ہی تو ہو رہی ہے، جنت میں جانا ہی جانا ہے، رکنا نہیں ہے جنت کی طرف حرکت کے سفر میں. یعنی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں کسی بھی صورت میں کوئی رکاوٹ بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو جنت کی کشش سے پیدا ہونے والی حرکت کو روک سکے. تو کیا ہماری پوری نفسیات میں ہمارا اپنے مفادات کے ساتھ جو تعلق کا وہ ڈھب ہے، قانون ہے، انداز ہے، وہ ہمارا آخرت کے ساتھ ہے؟